السلام علیکم جی، میرے ساتھ موجود ہیں افتخار ٹھاکر صاحب جو حال ہی میں حج کر کے آئے. الحمدللہ ان کا کتنا حج تھا اور وہاں پر کیا حالات تھے. سراجیہ گروپ کے ساتھ یہ گئے ہوئے تھے, تو ٹھاکر صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا جی الحمدللہ 15واں سفر تھا. میں نے مختلف لوگوں کے ساتھ حج کے سفر کیے ہیں. ان میں کئی دفعہ ایک کے ساتھ دو مرتبہ بھی کیا ہے. اصل میں تجربے کرتا رہتا ہوں کہ کون جو ہے وہ زیادہ حاجیوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, کون یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے مہمان ہیں. اس دفعہ میں نے سراجیہ گروپ کے ساتھ کیا, shorthaj.com. اگر آپ کبھی ان کو ڈھونڈنا چاہیں تو آپ اپنے موبائل سے ان کو سرچ کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر جو 3 بڑے گروپ ہیں جو کہ مشہور ہیں پوری دنیا کے اندر کہ بھئی یہ لوگ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں, ان میں ایک سراجیہ گروپ ہے. اور میرا ان کے ساتھ اس دفعہ تجربہ رہا. میں نے دیکھا کہ بہت سارے جو اوورسیز حاجی تھے ان کے لیے جس قدر انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ گورنمنٹ نے بڑے مشکلات پیدا کی ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے حاجیوں کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سراجیہ گروپ کے تمام ڈائریکٹرز کا. اوورسیز ڈائریکٹر تھے ہمارے جواد بھائی, ڈاکٹر صاحب تھے, ناصر صاحب, اور باقی جتنی بھی ٹیم تھی. دیٹ واز گریٹ جی, ونڈرفل جاب انہوں نے کی ہے. اور میں ابھی سے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر بھی میں سراجیہ کے ساتھ ہی انشاءاللہ سفر کروں گا. گرمی کا کیا عالم تھا جی وہاں پر؟ مینا مزدلفہ عرفات میں کیسے؟ دیکھیں جی, وہاں کی دھوپ میں ٹھنڈک ہے جنت کے مکانوں کی. مجھے کبھی بھی نہیں یہ حج کا سفر سوچ کے میں کبھی نہیں کرتا. یہ عشق کا سفر ہے سر, یہ حج کا سفر نہیں ہے. عشق کے سفر میں آپ یہ سوچیں کہ آپ سڑکوں کے اوپر چل رہے ہیں. میرے حضور نے اور میرے حضور کے صحابہ کرام نے یہ پتھروں کے اوپر چل کے کیا ہوا ہے. اگر میں یہ سوچ لوں کہ ان پتھروں کے اوپر چل کے میرے حضور اور میرے صحابہ نے یہ سفر کیا ہوا ہے تو میں تو ان کی سنت پوری کرنے جا رہا ہوں. میرے لیے وہ دھوپ, وہ پتھر, وہ گرمی, وہ سردی, وہ مشکلات مجھے نہیں فیل ہوتی. مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ میرے لیے بڑی آسائشیں ہیں, میرے لیے تو بڑا آرام ہے وہاں پہ. مجھے نہیں دھوپ لگتی سر وہاں پہ, نہ مجھے پیاس لگتی ہے, نہ مجھے بھوک لگتی ہے. بس مجھے وہ سفر اچھا لگتا ہے. میرے بھی خواہش تھی اس سال آپ کے ساتھ سراجیہ گروپ کے ساتھ حج پہ جانے کی. الحمدللہ نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جائیں گے. لیکن ابھی بتائیے میدان مینا میں کیسے انتظامات تھے؟ دیکھیں جی, مینا, عرفات اور مزدلفہ یہی حج ہے. 5 دن ہیں, 5 دن ہی حج ہے. حج مشکلات کا نام ہے. دیکھیں آپ نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں, اللہ آپ کو 5 دن میں ٹھوک بجا کے دیکھنا چاہتا ہے. تو اگر آپ اس پہ پورے نہیں اترتے تو نہ کریں حج کا سفر. اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ وہاں مشکلات ہیں تو نہیں کرنا چاہیے. اپنی زندگی کو اسی ڈگر پہ چلتے رہنے دینا چاہیے. میں نے تو مینا میں دیکھا جو بھی حالات وہاں پہ تو کنٹرول ہو جاتے ہیں, لیکن جو رات کو ہم نے وہاں پہ ٹھہرنا مزدلفہ میں ٹھہرنا, مجھے تو یہ فیل ہوتا ہے کہ بندہ جب سو کے صبح اٹھتا ہے تو ریسیٹ ہو گیا ہوتا ہے. آپ کی بھی فیلنگ کوئی ایسی ہے؟ دیکھیے بیٹری چارج ہو جاتی ہے, وہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی, بندہ ریسیٹ ہو جاتا ہے. وہ جو ایک شعر ہے نا جی, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. اگر اس شعر کو آپ اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں نیچرلٹی کے ساتھ تو آپ کو مزدلفہ آ جانا چاہیے. وہاں پتہ چلتا ہے سر کہ محمود کہاں کھڑا ہے اور ایاز کہاں کھڑا ہے. جب اب جمرات جاتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جاتے ہیں, میری تو یہ فیلنگ تھی بندے کو اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ شیطان کو نہیں مار رہے, اپنے اندر کے شیطان کو مار رہے ہیں. مجھے یہ فیلنگ تھی. نہیں, شیطان تو وہاں ہے ہی نہیں, وہ تو سمبل ہے. بیسیکلی تو وہ اپنی خواہشات کے اوپر پتھر مارنے ہوتے ہیں. 3 چیزیں جو ہیں نا جی وہ آپ کو جنت سے دور لے کے جاتی ہیں. اگر وہ 3 چیزیں کنٹرول کر لیں, ان 3 چیزوں کے اوپر آپ پتھر مار دیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو زندگی میں کوئی مشکل بھی آ سکتی ہے. آپ کی زبان سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی, آپ کے ہاتھ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی, اور تیسری بات اگر آپ نے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت نہ کی تو جھوٹ ہے سر ساری زندگی. ان 3 چیزوں کی پابندی ہے. اگر آپ ابن آدم کے لیے یہ دنیا اپنی زبان اور ہاتھ سے جہنم نہ بنائیں تو جنت آپ پر واجب ہو سکتی ہے. آپ پہلے کیونکہ مدینہ منورہ گئے تھے, فرسٹ جو ہے مدینہ منورہ تھا, تو مدینہ منورہ میں کیا تاثرات تھے؟ اس دفعہ حاضری کا جو شرف حاصل ہوا وہ کیسا تھا؟
میرے لیے نا جی وہاں اس لیے مشکل نہیں ہوتی کہ وہاں کی جتنی بھی انتظامیہ ہیں، سیکیورٹی والے ہیں، وہاں کے خادم ہیں، وہ مجھے نا لوکل بندہ سمجھتے ہیں، کیونکہ میں اکثر وہاں آتا جاتا ہوں تو وہ میرے لیے تو مشکل نہیں ہے. میری تو حاضری جو ہوتی ہے جب میں دل کرتا ہوں ریاض الجنہ میں چلا جاتا ہوں. بس یہ ہے کہ میں حضور کے سامنے سے نہیں گزرتا، وہ میرے لیے تھوڑا مشکل ہے. میں بس وہ پیچھے پیچھے رہتا ہوں، اور کوئی مشکل نہیں ہے. ایپ بنے ہوئے ہیں، سارا بہترین نظام ہے، اس سسٹم کے اندر آپ چلتے رہیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے سر. چلیے، میری بڑی خواہش ہے کہ میں انشاءاللہ اگلے سال آپ کے ساتھ حج کروں، سراجیہ گروپ کے ساتھ حج کروں انشاءاللہ تعالیٰ. تو جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ ٹھاکر صاحب. بہت شکریہ.